لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشقي ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وهادينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ھذا حسین فارق الصلوات. حضرات گرامی قدر، صاحبان ایمان، بزرگان، ہمارے علماء کرام، میں نے جس حدیث رسول کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس تاریخی شب بیداری کے لیے، ہماری تقریر کسی ایک مذہب، ایک ملت اور ایک مسلک کے لیے نہیں ہوگی. اس لیے اگر محدود شخصیت کا ذکر ہوتا تو یہ تقریر بھی محدود ہو جاتی. حسین کسی ایک مسلک، کسی ایک مذہب کے آئینے کا نام نہیں ہے، انسانیت کے آئینے کا نام ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی، جس کے لیے اللہ کا حبیب تمام فرزندان توحید، عاشقان رسول، شمع رسالت کے پروانوں تک میں کوشش کرتا ہوں یہ پیغام پہنچانے کی کہ اللہ کے حبیب نے اعلان کیا: ھذا حسین فارفو، یہ حسین ہے پہچانو. یہ نہیں کہا کہ یہ حسین ہے مانو، یہ کہا کہ حسین ہے پہچانو. آج ہم شب بیداری حسین کو منوانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، حسین کو پہچانوانے کے لیے کر رہے ہیں. یہ شب بیداری حسین کو پہچانوانے کے لیے کر رہے ہیں، منوانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اس لیے ہر زمانے کی ضرورت کا نام حسین ہے، انسانیت کا نام حسین ہے، شرافت کا نام حسین ہے، شریعت کا نام حسین ہے، دین کا نام حسین ہے، اخلاق کا نام حسین ہے، مساوات کا نام حسین ہے. ہم یہ نہیں کہتے آپ سے کہ حسین کو مان لیجئے، کم سے کم حسین کو پہچان لیجئے، کم سے حسین کو پہچان لیجئے. اس لیے جب آپ حسین کو پہچان لیجئے گا تب نماز پڑھیے گا تو لطف نماز آئے گا، روزہ رکھیے گا تو لطف روزہ آئے گا. حسین کو پہچان لیجئے گا تو خانہ کعبہ کا طواف چکر نہیں ہوگا، عمل ہوگا. صلوات علی محمد و آل محمد. میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات باہر ہیں، اگر اندر فرش پہ چلے آئیں تو ایک بات یاد رکھیے گا، جو ایک کنسپٹ ہمارے نوجوانوں کا ہے: جماعت میں اگر جاؤ مسجد میں اور جماعت نہ پڑھو، باہر کھڑے رہو تو جماعت کا ثواب نہیں ملتا. اور آپ اگر غرض فرش اعضاء آئے ہیں، جگہ ہے تو آپ فرش اعضاء پہ آئیے. اس لیے فرش اعضاء پہ بیٹھا کیجئے کہ یہ خوش نصیبوں کو موقع ملا ہے، بد نصیبوں کو موقع نہیں ملا ہے. لہذا امام حسین کی ذات حسین ہے پہچانو. کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا. اللہ کا نبی اپنی مرضی سے بولتا ہے کہ حکم پروردگار سے؟ یہ تمام شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی سب کا عقیدہ ہے کہ حکم پروردگار سے بولتا ہے. تو اگر پہچانوانے کی بات کی ہے اللہ کے رسول نے تو اس کا مطلب ہے کہ پروردگار نے کہلوایا ہے کہ پہچانواؤ، پروردگار نے کہلوایا کہ پہچانواؤ. اور دیکھیے، پہچاننے کے لیے بات کی تو یعنی ماضی والے بھی پہچانے، موجودہ دور والے بھی پہچانے،
مستقبل والے بھی پہچانے، آنے والی نسلیں بھی پہچانے. اس لیے حسین کو پہچاننا پڑے گا کہ اگر حسین سمجھ میں نہیں آئے گا تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، حسین سمجھ میں نہیں آئے گا تو مسجدیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. ابھی آپ نے دیکھا 2 روز پہلے سوشل میڈیا پر ایک مفتی پاکستان میں اٹھا، اس نے کہا یزید کا ظلم نہیں تھا، یزید ظالم نہیں تھا. اللہ کا شکر ہے اس نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے ہمیں بتا دیا. اب شجرے کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جس کو بھی یزید کو رضی اللہ کہنا ہے خوب کہے. میرا سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام جا رہا ہے، یہ جو میڈیا والے ہیں نا یہ بھی عزاداری کا حصہ ہے، حسین کا پیغام پہنچا رہے ہیں. خدا ان لوگوں کو سلامت رکھے. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اے مفتیان دین اسلام، یزید کو رضی اللہ کہنے والوں، ذرا پہلے یہ بتاؤ مسجد چھوڑو تب رضی اللہ کہو، نماز چھوڑو تب رضی اللہ کہو، حج چھوڑو تب رضی اللہ کہو. اس لیے کعبہ یزید نے نہیں بچایا، حسین نے بچایا. مسجد یزید نے نہیں بچائی، حسین نے بچایا. نماز یزید نے نہیں بچایا، حسین نے بچایا. صلوات محمد و آل محمد. کہ یزید رضی اللہ، اور جب یزید رضی اللہ کہنے والوں پر عتاب نازل ہوتا ہے تو کبھی چہرے بگڑتے، کبھی مقدر بگڑتے. ایک حسین کو بھی ابھی تک 1400 برس ہو گئے ہندوستان میں عزاداری ہو رہی ہے، امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے اس ملک میں. ایک حسینی کو بھی اپنے ملک سے بدل نہیں کیا گیا. کہاں ہے؟ ایک آدمی کو بھی بدل نہیں کیا گیا، مگر بڑے تیسمار خواہ بنتے تھے، بڑے فلاسفر بنتے تھے، مگر جیسے ہی یزید کو رضی اللہ کہا گھر بھی چھوڑا، ملک بھی چھوڑا، وطن بھی چھوڑا، نہ جانے کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں. اب سمجھے یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو منہ چھپانا پڑتا ہے، حسین والوں کو میدان میں آنا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. مرد آباد یا علی. خدا سلامت رکھے. میرے بھائی نے نعرہ لگایا حسینیت زندہ باد، حسین بھی زندہ باد ہے نا. مگر ہماری مجلسوں میں فنلندہ نے توحید تک بات پہنچنی چاہیے. یہ بدنصیب ہے کہ لوگوں نے حسین کے ذکر کو صرف یہ کہا یہ شیعوں کا ذکر ہے. یہ شیعوں کا ذکر نہیں ہے، نماز رسول کا ذکر ہے. شیعہ مولوی نے نہیں پہچنوایا، نبی نے ممبر سے پہچنوایا، نبی نے ممبر سے پہچنوایا. یہ حسین ہے، پہچانو، مانو نہیں. سوال پیدا ہوتا میں بارگاہ نبی میں آؤں، یا نبی اللہ آپ کہہ دیجئے مان لو. کا معلوم نہیں ہے. منوانے کی بات جب آتی ہے تو کبھی جا سے منوایا جاتا ہے، کبھی حشم سے منوایا جاتا ہے، کبھی ریوالور کی نوک پہ منوایا جاتا ہے، کبھی طاقت کی بنیاد پہ منوایا جاتا ہے، کبھی اسلحے کے زور پہ منوایا جاتا ہے، کبھی حکومت کے ظلم و ستم سے منوایا جاتا ہے. کبھی یہ کہنے والا کہے گا ماننا نو تو نہیں چاہتا تھا، نبی نے کہہ دیا اس لیے میں نے مان لیا. پھر نبی اللہ کیوں نہیں کہا پہچانوانے کے لیے کیوں کہا؟ کہا پہچاننے میں شرافت کی ضرورت ہے، طہارت کی ضرورت ہے، خاندان کی ضرورت ہے. صلوات محمد وآلہ. ہم حسین کو پہچانوا رہے اور اس وقت تک عزاداری ہوتی رہے گی جب تک زمانہ حسین کو نہ پہچان لے گا. ہم نوحہ منوانے کے لیے نہیں پڑھ رہے،
ہم مجلس منوانے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں. آپ کو جتنا میرے خلاف بولنا ہے بولیے، ہم کبھی نہیں بولیں گے. اس لیے ہم نہیں بولیں گے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے سامنے میں ہم کیا بولیں. پوری تاریخ بھری ہے، پوری تاریخ بھری. پوری توجہ. اب یہ بتائیے، حسینی بیٹھے ہیں، یہ شیراز ہند ہے، اسے کہتے ہیں جونپور. جونپور کے معنی معلوم ہے؟ 14ویں کا چاند. بھائی کہاں ہے 14ویں کا چاند؟ تو میں نے کہا 14ویں کا چاند تو ہو سکتا ہے. عابد بھائی ہمارے برادر عزیز ہے، دوست کہے مولانا نے جونپور والوں کو خوش لیا کیا، چونکہ حضرت جون کو حسین نے خود 14ویں کا چاند کہا تھا. سلام محمد وآل محمد. تو لہذا اس تشبیہ جب ادھر ہے تو منزل وہی ہے. بات آئی تو حسین کی. اب ایک بار حسین کو پہچان لو. نبی نے ناقہ بن کے پہچانوایا، آغوش میں اٹھا کے پہچانوایا، دوست پہ اٹھا کے پہچانوایا. اچھا منبر پہ کاہے پہچانوایا؟ جب نے میرا نبی آواز دے نادان، باپ کو بھی منبر سے پہچانوایا ہے، بیٹے کو بھی منبر سے پہچانواؤں گا. اس لیے صبح قیامت تک اگر تذکرہ ہوگا حسین کا تو اسٹیج پہ آنے والا خطیب منافق و مکار ہو سکتا ہے. ہائے ہائے. منبر پہ آنے والا خطیب منافق و مکار نہیں ہوگا. یہ تو ہماری بدنصیبی ہے. ہم نے جس چاہا ایلو غیرو نیلو خطو جمن چھیدی کے حوالے ہم نے اپنا منبر حوالے کر دیا. منبر اس کے حوالے نہیں کیا جاتا، منبر اس کے حوالے کرو جس کا زبان بھی وہی ہو، دل بھی وہی ہو، قلب بھی وہی ہو، خاندان بھی وہی ہو. ایسے منبر پہ نہ لاؤ جو وہاں کچھ کہے یہاں کچھ کہے. بس محمد والے محمد. سنیے، بات منبر کی ہے، حسین کے تعارف کی بات ہے. اچھا اللہ کے نبی نے منبر سے پہچانوایا حسین، حضا حسین فاروقی حسین نے پہچانا. تو امام حسین جو آئے تھے مسجد نبوی میں آئے، تو مسجد نبوی میں جب آئے تو 1 صف تھی، 2 صف تھی، 3 صف تھی. تو امام حسین گرے تھے، امام حسین گرے تھے. جو امام گر جائے وہ امت کو کیا سنبھالے گا؟ حسین گرنے کا نام نہیں ہے، گرتے ہوئے کو سنبھالنے کا نام ہے. اب ایک بات جہاں تک آواز جا رہی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی بھائیوں تک، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عید کے خطبے میں یزید پر سلام پڑھتے ہیں کہ حسین پر؟ کیا پوچھا؟ آپ خطبہ عید الاضحیٰ میں تشریف لائے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبیر میں آگے آگے پوری توجہ دانے گرامی. تو اب میں تمام فرزندان توحید تک کہ محمد وآل محمد بھائی کو تشریف لائے محمد آگے ذرا جیتی جاگتی باوازیں بلند نعرہ صلوات پڑھیں. سوال آپ کے ذہنوں میں، کسی مسلمان سے پوچھئے خطبہ عید الاضحیٰ، خطبہ عید الفطر، خطبہ جمعہ ہر مسجد میں ہوتا ہے نا. تو نماز جمعہ کا خطبہ 2 ہے کہ 1؟ 2 ہے کہ 1؟ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی سب کی بات کرتا ہوں، سب کے یہاں 2 ہے، شیعوں کے یہاں بھی 2 ہے. تو پہلے خطبے میں کیا ہے؟ پہلے خطبے میں کیا ہے؟ تو کہا حمد پروردگار. دوسرے خطبے میں کیا ہے؟ کیا محمد اور آل محمد پہ درود و سلام. تو اللہ کے نبی کا کام ایک خطبے میں نہ چلا تھا،
یہ 2 خطبہ کیوں ہوا؟ تو اچھا حسین آئے نا مسجد نبوی میں، بہت سے حجاج ہیں جو گئے، تو آپ یہ بتائیے امام حسین آئے، لوگ کہتے ہیں گرے، تہذیب الحسن کہتے ہیں گرے نہیں، مسجد نبوی کی زمین نے آہٹ امامت کو محسوس کیا اور کہا حسین یہیں ٹھہرو، نبوت اور امامت کا ملن ہوگا، نبوت اور امامت کا ملن ہوگا۔ اب آج سے خطبہ 2 ہوگا، 1 نہیں ہوگا۔ بھائی میں شیراز ہند میں پہلی بار تشریف لایا، منا بھائی کا حکم تھا، آپ تنظیم عزائے حسینی کے ممبران کی گزارش تھی، میں آ گیا، میں یہاں پہ آیا آپ کے ہاں مجلس پڑھنے، ہمارا بچہ وہاں گر جائے، میں ممبر سے اتروں، مجمع کو چیروں، جا کے بچے کو اٹھا کے لاؤں، تو اب یہ کبیر بھائی آئے ہیں، ہمارے حج کے ساتھی بھی ہیں، یہ کہیں گے مولانا مت جائیے ممبر پہ۔ کہا کیوں؟ اب اس کا کیوں؟ کہا ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے، اس مجمع پہ بھروسہ نہیں تھا، کہہ دیتے ہمارا بچہ ہے، اٹھا کے کوئی لا دیتا، تو کسی صحابی میں کیا طاقت نہیں تھی، کسی صحابی میں طاقت نہیں تھی، اٹھا دیتا۔ یعنی وہیں پر صبح قیامت تک کے لیے اس باب و چیپٹر کو رسول نے کلوز کر دیا۔ اب قیامت تک یہ مت کہنا کہ امامت پہ وقت آیا تو صحابیت نے کام دیا ہے، نہیں نہیں، قیامت تک کے لیے بتا دیا، دیکھو نبوت پہ وقت آئے گا تو امامت کام آئے گی، امامت پہ وقت آئے گا تو نبوت کام آئے گی۔ توجہ چاہتا اٹھایا، اٹھا کے ممبر پہ لائے، کہا لا حسین فارفو، یہ حسین ہے پہچانو، یہ حسین ہے پہچانو، یہ حسین ہے پہچانو۔ یا نبی اللہ کھڑا کر کے کہہ دیتے یہ حسین ہے پہچان لو۔ کہا پھر تمہیں کیسے معلوم ہوتا کہ غدیر کے بعد ممبر کیسے بچا؟ غدیر کے بعد یہ ممبر کیسے بچا؟ تو جواب یہی آئے گا کہ ذکر حسین ابن علی کی وجہ سے۔ کہا یہ حسین پہچانو، پہچانوا دیا، سب نے پہچانا۔ معاف کیجئے گا، کچھ جمعے کے 4 دن کے پڑھے لکھے مفتی جب پیدا ہوتے ہیں قوم میں تو وہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے تصور سے نماز باطل ہو جاتی ہے نا، غیر اللہ کے تصور سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ بتائیے جو آدمی یہاں نماز پڑھتا، ایک آدمی حرم امام کے پیچھے پڑھتا، ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ عزاداری کہاں سے لائے، ہم سے پوچھا جاتا مجلس کہاں سے لائے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں جب امام حرم کعبہ چھوڑ کے ہندوستان آتا ہے اور 4 باغ پہنچتا ہے تو جونپور سے لوگ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ کہا کیوں گئے؟ کہا میں کعبے نہیں جا سکتے تو یہ میری قسمت ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ لیا۔ کوئی حدیث ہے، کوئی روایت ہے؟ کہا نہیں عقیدہ ہے۔ کہا کیا عقیدہ ہے؟ کہا میں امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں، یہ میرا مقدر ہے۔ بھیا 1400 برس ہم بھی تو یہی زمانے کو سیر کر کے بتا رہے ہیں، اگر کعبے کا امام آ کے نماز پڑھا دے تو اتنا مقدر ہو جائے، ارے جو خود کعبے میں پیدا ہو جائے۔ کہا یہ حسین ہے پہچانو، بہت توجہ، کہا حسین ہے پہچانو۔ اور حسینی کسی بھی زمانے میں ایرے غیرے کے دروازے پہ مدد مانگنے نہیں جاتا اور نہیں گیا آج تک۔ ایران پہ اتنی اقتصادی پابندی لگائی گئی مگر کسی ظالم کے دروازے پہ مدد کے لیے نہیں گیا۔ مگر ابھی تیل کے کنویں پر، ہائے ہائے ہائے، تیل کے کنویں پر ایک بم پڑا تو آپ کے پاس تو کعبہ تھا، آپ کے پاس اللہ کا گھر تھا، آپ کو کعبے پہ جا کے دعا کرنی چاہیے تھی، مگر کعبے سے مدد نہیں مانگا، امریکہ سے مدد مانگا۔ تب وہ قرآن کا جملہ، معصومین کا جملہ، جو جیسا ہوتا ہے ویسے ہی سے مدد مانگتا ہے۔
محمد وآل محمد. جیسا ہوتا ویسے ہی زبردست مانتا ہے. اب ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ محرم آیا، یہ روتے ہیں کس کے یاد میں؟ حسین کے نام پہ. مگر میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا کی قومیں پیسہ خرچ کرتی ہیں خوشی منانے کے لیے، ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں رونے کے لیے. اب آپ کا سوال ہوگا کیوں؟ تو رونے میں حیات ہے، رونے میں زندگی ہے، رونے میں عزیزان گرامی تقویٰ ہے، رونے میں خوف الہی ہے. اس لیے ہم روتے ہیں. ہم رو کے زمانے کو بتاتے ہیں ہنسنا شیطنت کی علامت ہے، رونا زندگی کی علامت ہے. اس لیے ہم ذکر حسین کرتے ہیں. امام حسین کی معرفت کیا کہنا اس حسین ابن علی کا. 1400 برس سے ذکر حسین، اس کو مٹانے والے خود مٹ گئے، اسے نہیں مٹا پائے. اور اتنا خطرہ ہے نام حسین سے یزیدیت کو اور یزیدی خاندانوں کو. اچھا یہ بتائیے، کنو کے امام باڑے میں بیٹھے ہیں، شیراز ہند میں بیٹھے ہوئے، یہ ہمارے دیگر علماء کرام شعراء، یہ بتائیے ہم شیعوں کا کبھی کسی مسلمان سے اختلاف تھا؟ یہی ہمارے مراجع کا پیغام ہے جو میں دینا چاہتا ہوں. ہم شیعوں کا اختلاف کسی مسلمان سے نہیں تھا، نہیں تھا مگر ہے. کسی مسلمان سے نہیں تھا مگر ہے. اب آپ کہیے گا کیسے ہے؟ تو ہمارا اختلاف کسی کلمہ گو مسلمان سے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے مسلمان ایک دوسرے کو بھائی کہا ہے. پوری توجہ، بھائی کہا ہے. مگر ہمارا اختلاف کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. ہمارا اختلاف یزیدی نظریات سے ہے، یزیدی شجروں سے ہے، یزیدی خاندانوں سے ہے، یزیدی فکروں سے ہے، یزیدی نسلوں سے ہے. کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا، عظمت حسین سمجھنے سے مسلمان ہوتا ہے. محمد وآل محمد. لہذا عزائے حسین، مجلس عزائے حسین، ہم حسین کو پہچانوانے کا کام کر رہے ہیں. جب بات آئی پہچانوانے تو خطبے میں پہچانوا دیا. ایک خطبہ نہیں، 2 خطبہ ہو گیا. اب جب خطبہ 2 تو بتاؤ یہ رسول نے یہ جو 2 خطبہ ہوا عظمت حسین کی وجہ سے، عظمت حسین کی وجہ سے بات آگے بڑھی. لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے تصور سے نماز باطل ہو جاتی. پانی ہمارے نشاط صاحب ہیں، مولانا قبلہ ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اور کوئی بچہ پیچھے سے جائے سب کو چیرتا ہوا تو آپ کو آہٹ لگے گی نہیں؟ آہٹ لگے گی نا. تو آہٹ لگے گی تو ہونا کیا چاہیے کہ لوگوں کی نماز خراب نہ ہو، بچے کو روک لیا جائے. حسین آگے سے تو آئے نہیں تھے پشت رسول پر، صفوں کو پیچھے سے چیرتے ہوئے آئے تھے. جب آئے ہوں گے تو لوگوں کو آہٹ محسوس ہوئی ہوگی، اور جب محسوس ہوئی ہوگی تو ایک بار سجدے سے نگاہ اٹھا کے دیکھا ہوگا حسین، حسین، پھر سجدہ کر لیا. اب یہ بتائیے ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے زیادہ قابل احترام ہے کہ آیت اللہ سستانی کے یا رہبر کے، ہے نا؟ اچھا، تو جو نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان کو نماز کے بعد آ کے کہنا چاہیے تھا یا نبی اللہ دوبارہ نماز پڑھائیے، یا نبی اللہ دوبارہ نماز پڑھائیے. مگر کسی مائی کے لال میں دم نہ تھا جو آ کے کہتا کہ یا رسول اللہ دوبارہ نماز پڑھائیے. رسول پوچھتے کیوں؟ کہ اس لیے غیر اللہ کا تصور آ گیا.
مگر جب نماز تمام ہو گئی تو ایک صاحب آئے، نبی سے مصافحہ کیا، مصافحہ کے بعد کہتے ہیں یا اللہ کے رسول، آج تو ہماری نماز کو معراج ہو گئی۔ بھائی کہاں ہے؟ آج تو ہماری نماز کو معراج ہو گئی۔ رسول نے پوچھا کیسے؟ کہا نہ اس پہلے والوں نے ایسی نماز پڑھی ہے نہ اس کے بعد والے ایسی نماز پڑھیں گے۔ کہا کیسے؟ کہا معراج تو نماز اس لیے ہوئی، جب حسین جا رہے تھے تو میں نے گردن اٹھائی، پھر حسین کو دیکھا، پھر لیا، اور آپ نے اتنا طولانی سجدہ کیا کہ عادت کے مطابق انسانیت کی فطرت ہے، اگر روزانہ پڑھانے والا مولوی ایک مسجد میں 3 بار کہے اور 10 بار کہے تو خیال پیدا ہوگا آخر ہو کیا گیا مولوی کو؟ گردن اٹھایا پھر سجدہ، گردن اٹھایا پھر سجدہ، یعنی حسین سجدہ، حسین سجدہ، حسین سجدہ، حسین سجدہ۔ اب آئے نبی کے بعد، یا نبی اللہ، آج نماز کو معراج اس لیے ہو گئی کہ میں نے جب گردن اٹھائی تو کبھی نبی کو دیکھا، کبھی امام کو دیکھا۔ تو لہذا عظمت امام حسین کو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے۔ یہ جو زبردستی 2 مہینہ 8 دن آپ صرف بدعت کہہ کے جمعے کے خطبے میں ٹائم پاس کرتے ہیں، یہ ٹائم پاس کرنا بند کیجئے، شیعہ سنی کی تفریق بند کیجئے۔ ہم جونپور میں بول رہے ہیں، ہم سنی ہیں کہ شیعہ؟ میں شیعہ ہوں، مجمع شیعہ ہے، بغیر سنی کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، بغیر شیعہ کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جا کے پوچھو نا امہات المومنین تو انہوں نے خود فرمایا، میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کے سب سے پہلے سنی کا نام علی ہے۔ کہاں ہے؟ اسلام کے سنی کا نام علی کا، کیوں؟ کہ جس نے میری عمل کیا اس علی ہے، جس نے سب سے علی کو چاہا اس کو محمد کہتے ہیں۔ محمد وآل محمد۔ بند کرو تفریق، آؤ عظمت حسین پہ، آؤ فرش اعلیٰ پہ۔ یہ مت کہو یہ مجلس شیعوں کی ہے، مجلس شیعوں کی نہیں ہے، یہ بنا میں نواسہ رسول ہے، جس نے کلمے کو بچایا ہے، جس نے دین کو بچایا ہے، جس نے روزے کو بچایا ہے، جس نے اس کائنات کو بچایا ہے۔ احسان ہے حسین ابن علی کا۔ پھر بھی آپ کو اعتراض اسی حسینیت سے؟ لوگوں کو جلوس سے بھی اعتراض ہوتا، لوگوں کو جلوس سے بھی اعتراض ہے، مجلس سے بھی اعتراض ہے۔ اب تو دوسرے اپنی قوم کے بھی کچھ لوگ ایجوکیٹڈ جب ہو گئے، تھوڑا سا پڑھ لکھ لیا تو ان کی بھی زبانیں کھلنے لگی، ان کی بھی زبانیں کھلنے لگی۔ اب جب زبان کھلی تو کیا کہا؟ یہ شب بیداری، وقت کی بربادی، یہ عزاداری، یہ وقت کی بربادی، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، اسے بچاؤ، ایجوکیشن پہ خرچ کرو، تعلیم پہ خرچ کرو۔ تعلیم کی مخالفت نہ کل کر رہی تھی نہ آج کر رہی ہے۔ بیٹی کی شادی میں فضول خرچی نظر نہیں آتی، عزاداری میں فضول خرچی ہے۔ محمد وآل محمد۔ ہم جو عزاداری کر رہے ہیں حسین کو پہچانوانے کے لیے، اور جب حسین کو پہچانوائیں گے تو ہم پہچانے جائیں گے۔ ہم اس لیے عزاداری کر رہے ہیں، اس لیے مجلس کر رہے ہیں۔ یہ بانیان اذان نے اتنی بڑی شب بیداری کا پروگرام کیا، اللہ سلامت رکھے، تمام حضرات کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ذکر حسین ہم کر کے اپنے خاندان کا پتہ دے رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میں اس غرض سے کبھی مجلس نہیں پڑھتا کہ دوبارہ بلایا جاؤں،
اس لیے میرا یقین ہے کہ بیوی جہاں پر نوکری لکھے ہوں گی وہ نوکری مجھے مل کے رہے گی. یہ عقیدہ ہے, یقین کے ساتھ کہتا ہوں. مگر نوجوانوں ایک بات, آپ کو آزاداری وراثت میں ملی ہے, اور لائق اولاد وہی ہے جو باپ کی پراپرٹی کو بیچے نہیں, اس میں اضافہ کر دے. بپو ہے ہمارے ابا نے 2 بیگھہ بیچا دیا, ہم نے بیچ دیا, اگر 5 بیگھہ بنا دیا تو ہمیں کہا جاتا ہے لائق ہیں. بس ہماری پہچان یہی ہے, ہماری قوم یقیناً اس ہے, یہ نالائق نہیں ہے, یہ نالائق نہیں ہے. ابا نے 1 مجلس چھوڑی تھی, بیٹے نے 2 عزاداروں بنا دیا. اور سنیے, عزاداری خدا کی قسم غریب نہیں بناتی, عزاداری شبیداری غریب نہیں بناتی. ہم نے دیکھا ہے کہ شادی کرنے کے بعد غربت کا نوحہ پڑھتے ہیں, عزاداری کرنے کے بعد غربت کا نوحہ نہیں پڑھا گیا. ماشاءاللہ, زندہ باد. تو اب ایزانے گرامی امام حسین, میں نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ جب کہیں مجلسوں میں جائیے تو انجمن کے نوجوان سن لے, برا بھلا کہنا ہو جا کے گھر کہہ لیجئے گا. للہ اپنی انجمن کا ماتم کرنا چھوڑیے, حسین کا ماتم کیجئے. یعنی یہ فقرہ کہاں ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ جائے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ماتم میں بھی ہمارے کے ہاں تعصب ہے. ہماری انجمن لگی تو دونوں ہاتھ, کیا کہنا, دوسرا دستہ لگا, اب اس سے آگے ہاتھ ہی نہیں بڑھتا. آپ ماتم کے محتاج ہیں, زہرا آپ کے ماتم کی محتاج نہیں ہے. ہر انجمن ایک ہے, ہر انجمن کا مقصد ہے, ہر انجمن کا اصول ایک ہے, ہر انجمن کا ضابطہ ایک ہے. ضابطہ زہرا کو پرساہی دینا تو ہے, مقصد ازائے حسینی ہے. تو خبردار للہ انجمن کے نام پہ مت لڑنا, کردار کے نام پہ لڑنا. محمد وآل محمد. لہذا ازائے حسین کو فروغ دو. تو میں نے کہا آپ بڑھا رہے ہیں, عزاداری بڑھ رہی ہے. آج اس وقت پورے گلوبل لیول پر کرائسس پیسے کا مندی ہے, مگر عزاداری میں کوئی مندی نہیں آئی. خدا کی قسم عزاداری میں کوئی مندی نظر نہیں آئی. ساری دنیا کہہ رہی ہم رو رہے ہیں, پریشان ہیں, مالی حالات خراب ہے, مگر عزاداری میں ایک بھی آدمی ہم کو یہ شکوہ کرتا نہیں ملا کہ محرم اچھے طریقے سے نہیں منا پائے, پیسہ پاس نہیں تھا, آج ہم تبرک نہیں بانٹ پائے, پیسہ نہیں تھا. اب کھا رہے ہیں نا وہ بھی صدقہ حسین ہے. لہذا نوجوانوں صرف واہ واہ کی نہیں, پیغام بھی ہونا چاہیے. اور للہ چندہ جب دیا کرو تو یہ مت دیکھا کرو کس نے کتنا دیا. اب تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہماری انجمن کا آدمی چندہ مانگنے آیا کہ دوسری انجمن کا, ہماری انجمن والا آیا تو 5,000, دوسری انجمن والا آیا تو 500 روپے بھی دینے میں سوچتے ہیں. نہیں, اللہ نے جتنا دیا ہے بس چڑھ کے حصہ لو, اس لیے حصہ لو, دو گے 1,000. عقیدہ ہے عزاداری حسین میں. سنیے, اور قوموں کو دیکھیں, ان کے ہاں جو پروگرام پہلے ہوتے تھے وہ بند ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابھی بھائی بند ہوتے جا رہے ہیں, سروے کر لیجئے گا. اصلاح معاشرہ کے جلسے پہلے بہت ہوتے تھے, میلاد بہت ہوتے تھے, بند ہو گئے. جلسے سیرت بہت ہوتے تھے, بند ہو گئے. مگر اللہ صداقت اہل بیت, ہماری عزاداری کو کوئی فرق نہیں پڑا. کل اگر ایک شبیداری تھی تو آج بڑھتی چلی گئی, کل ایک امام بارے تھے تو آج بڑھتے چلے گئے. آخر پروردگار اسے بڑھایا کیوں؟ بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی. کہ نادان معلوم نہیں ہے, تمہیں تو معلوم ہو جانا چاہیے کہ جو بہتر کام کرتا ہے اسے انعام دیا جاتا ہے.
محمد والے تو انعام ہے عزاداری. اس لیے ہم امام حسین کے نام پر کل بھی متحد تھے، آج بھی متحد ہیں. ابھی ہمارے ترمی صاحب نے اور ہمارے حسن فتح پوری صاحب نے کلام میں عظمت ہندوستان کے لیے بھی پیش کیا علماء کے سامنے. آپ یہ سوچئے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس وطن میں رہتے ہیں، یہ مجلس ہی ہے جو وطن پرستی بھی سکھاتی. کوئی دوسری قوم کو وطن یاد نہیں آتا، ہمیں وطن یاد آتا ہے. محرم میں رہنے والا دوسرے ملکوں میں رہتا ہے مگر محرم اپنے وطن کا اچھا لگتا ہے، اپنے وطن کا اچھا لگتا ہے. یعنی امام حسین نے وطن پرستی اور وطن کی محبت بھی بتا دیا. اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، حسین کی بات ہے. بس آخر میں ایک بات عرض کرتا چلو نوجوانوں کو کہ نوجوانوں، عزاداری میں تمہاری حصہ داری اور حاضری زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. کیوں؟ 75% سے نیچے کی حاضری پر اب کالج میں آپ کو امتحان دینے کی اجازت نہیں دی جاتی. کیا عرض کر رہا ہوں؟ 75 سے کم اگر حاضری ہے، لاکھ بڑے تیز ترار ہو پڑھنے میں، مگر آپ کو یو جی سی کا آرڈر ہے کہ آپ کو نہیں پرمیشن دیا جائے گا. کہا کیوں؟ کا حاضری کم ہے. تو جب دنیا کے مدرسے کی حاضری کمی ہونے پر ہمیں امتحان میں داخلہ نہیں ملتا، اگر عزائے حسینی میں پرسنٹیج کم ہو، محمد وآل محمد. آپ حضرات اتنا بڑا مجمع صلوات ایسی پڑھ لڑا چندہ مانگنے میں آ گیا. اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو 2 مہینے 8 دن خوب بیان ہوتا ہے، مجلس شرک ہے، ماتم شرک ہے، بدعت ہے، یہ ساری چیزیں کی جاتی. میرے بھیا یہ سب بحث چھوڑو، کیوں ٹائم پاس کر رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہاری گفتگو پر ایک بھی شیعہ تمہارے خیال کا ہونے والا نہیں ہے، اور نہیں تو آپ سروے کر لیجئے. آپ کہیے کیسے؟ کہا اس لیے کہ ہمارا بچہ فرش ازا پہ اتنا پڑھ چکا ہے کہ اب تمہاری نہ تقریر کا اثر ہوگا نہ تمہارے بیان کا اثر ہوگا. اور اس زندہ ثبوت لے لیجئے. آپ تو شہر میں رہتے ہیں، آپ تو شیراز ہند میں رہتے ہیں، ایک ایران میں شیراز، ایک ہندوستان میں شیراز. وہاں سے بھی علم کی شمع بکھیری گئی، یہاں سے بھی علم کی شمع بکھیری گئی. پوری توجہ. آج تک کسی جونپور کے مولوی نے کسی مجلس میں پڑھا ہو کہ خبردار جلسہ سیرت میں مت جانا، خبردار اصلاح معاشرہ کے جلسے میں مت جانا، خبردار فلاں جگہ میلاد ہو رہا مت جانا؟ کبیر بھائی کسی نے پڑھا آج تک؟ سنا آپ لوگوں نے؟ تو کسی نے نہیں پڑھا. مگر وہاں کہا جا رہا ہے مجلس میں مت جانا، عزاداری میں مت جانا، ماتم میں مت جانا. ہم نے تو نہیں سمجھایا کہ مت جانا، ہم نے تو کہا جاؤ. عزیزان گرامی کیوں جاؤ؟ بہت توجہ عزیزان گرامی. کم حضرت ابن عباس کی روایت تو پڑھ لیا ہوتا. جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے نبی سے پوچھا یا نبی اللہ کن مجلسوں میں جاؤں، کن مجلسوں میں نہ جاؤں، کن بزموں میں جاؤں، کن بزموں میں نہ جاؤں، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہر اس بزم میں جایا کرو جہاں میرا ذکر ہو، میری آل کا ذکر ہو، جہاں قرآن کا ذکر ہو. جایا کرو، جایا کرو. سنو، مگر اچھی چیزیں لے کے چلے آنا، بری چیزیں چھوڑ دینا. مگر آپ کو تو خطرہ ہے، اس لیے اپنے بچے کو روکا کہ جب مجلس میں جائے گا، فرش ازا دیکھے گا، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، ماتم کرنے کا طریقہ، تو کہے گا باپ رے باپ، بتایا کچھ گیا تھا، ہو کچھ رہا ہے.
بتایا تو کچھ گیا تھا، یہاں دیکھنے کو کچھ مل رہا ہے۔ ایک ہی مجلس میں وہ کہ جاؤں کدھر، ہمیں اپنے بچے پہ اس لیے یقین ہے جائے گا تو سمجھتا ہے کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، اس لیے ہم نے کبھی نہیں روکا۔ ہم آپ بھی اپنی اولادوں کو آزاد کرو، مجلس میں جائے تب میں آئے گا کہ مجلس میں یزیدیت کو فروغ نہیں ہے، انسانیت و حسینیت کو فروغ ہے۔ محمد وال اور جب شریعت پہ بات آئی، دین پہ بات آئی، قرآن پہ بات آئی، تو اسی فرش عزا کا پڑھا ہوا اٹھا اور ایسا فتویٰ دیا کہ خمینی نہ رہا مگر فتویٰ باقی رہ گیا۔ توجہ چاہتا، اچھا یہاں تک آواز جا رہی ہے، رشدی کہاں سے آیا؟ تسلیمہ نسرین کہاں سے آئی؟ ہمیں ایک کلپ دکھاؤ کہ مجلس میں کبھی بیٹھی ہو، ہمیں ایک کلپ دکھاؤ۔ اچھا امام خمینی نے فتویٰ دیا تھا، ہے نا؟ کتنے دن کے بعد دیا تھا؟ 1 مہینے میں، 2 مہینے میں؟ امام خمینی خاموش رہے 3 مہینے تک، 3 مہینے تک۔ اب بولو، ورنہ کل یہ مت کہنا کہ جلدی بازی میں بول دیا۔ ابھی تو ہم شورا بیٹھالنے ہی والے تھے فتویٰ دینے کے لیے، خمینی نے جلدی بازی میں کر دیا، خمینی نے جلدی بازی میں کر دیا۔ دل چاہتا ہے روح خمینی سے پوچھو، اے امام خمینی آپ نے بھی جلد کیوں نہیں پہلے دیا؟ یہ 3 مہینہ تک رکے کیوں رہے؟ کہا کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا ہندوستان میں۔ کہا کسی وکیل سے پالا پڑا ہے؟ کہا ہاں وکیل تو ہمارے کیا قوم میں ماشاءاللہ بہت ہے۔ کہا ان سے جا کے پوچھ لینا، کوئی بھی عدالت میں تمہارا کیس اسی وقت قبول ہوگا جب 90 دن کے اندر اپیل کرو گے، 90 دن کے اندر اپیل کرو گے، 90 دن کے اندر اپیل کرو گے۔ لہٰذا میں 90 دن اس لیے خاموش رہا، جب دنیا کی عدالت میں اپیل کرنے کا حق نہیں ہے تو الہی عدالت میں محمد وآل محمد۔ اس لیے ہم نے عزاداری سے بہت کچھ ملا، ہمارا سرمایہ جو ہے وہ سب عزاداری سے۔ ہم روڈ پہ جلوس نکالتے ہیں منوانے کے لیے نہیں، پہچانوانے کے لیے۔ اور اللہ کا شکر ہے پورے ہندوستان میں سروے کر لیجئے گا، وکلا بھی ماشاءاللہ ہوں گے، افسران بھی باہر ہوں گے، LIU کے لوگ بھی ہوں گے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہندوستان ہمارے لیے بہت اچھا ہے، میں پڑوسی ملک کی بات نہیں کرتا۔ ہندوستان اس لیے اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے ابھی تک ایک گلی بھی یزید کے نام سے نہیں ہے، ایک چوراہا بھی یزید کے نام سے نہیں ہے، ایک جلوس کا لائسنس بھی یزید کے نام سے نہیں ہے۔ لاکھوں جلوس کے لائسنس حسین کے نام ہیں، حسین کے نام ہیں۔ اب زمانے والے سمجھ گئے لائسنس جلوس کا اسی کو دیا جاتا ہے جو جیت کے آیا ہو، ہارنے والے کو جلوس کا پرمیشن کبھی نہیں ملتا۔ الیکشن سے پہلے جیتنے والا ہارنے والا دونوں جلوس نکالتا ہے، مگر جیتنے کے بعد ہارنے والا جلوس نہیں نکالتا، پرمیشن نہیں ملے گا ہارنے والے کو۔ اس لیے زمانہ بھی کہے گا بے شرم ہو، آج جلوس کا پرمیشن حسینیت کے نام ہو کے زمانے کو پتا چل رہا ہے کہ علی کا بیٹا جیتا۔ محمد وآل محمد۔ لہذا اس لیے عزائے حسین آپ آئیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے۔ عزاداری ایک سرمایہ ہے، ایک دولت، ہم پہچانے ہی جا رہے ہیں عزائے حسین کی وجہ سے، ہم پہچانے ہی جا رہے ہیں مجلس کی وجہ سے،
ہم پہچانے ہی جا رہے ہیں شب بیداری کی وجہ سے، اور اللہ کا کرم ہے، معجزہ ہے عزاداری۔ بس آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں اپنے نوجوانوں سامنے کی بات، کہ عزاداری کا تبرک بھی معجزہ ہے، نظر بھی معجزہ ہے۔ کیوں؟ بات سامنے ہو جائے۔ مثال کے طور پہ میں اس جونپور میں آیا، منا بھائی نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب آج آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر میں شام میں بعد نماز مغرب۔ میرے ساتھ جونپور کے بہت سے علماء شعراء ادبا تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے سب کو کہا اٹھو میں چلو، کہا منا اکیلا صاحب کے یہاں دعوت ہے، کھانا ہے۔ انہوں نے جو اوپر سے اتر کے نیچے دیکھا تو کہا باپ رے باپ، کس مولوی کو بلا لیا؟ عابد بھائی نے کہا مولوی کا قصور نہیں ہے، رانچی سے آیا ہوا۔ رانچی سے آیا ہوا، اب یہ پریشان، کبھی نیچے کبھی اوپر، نیچے آ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ 1 2 4 5 کم سے کم ہو جائیں، دعوت تو ایک کو دیا تھا۔ بہت پریشان، بہت پریشان۔ کل آئے کہا مولانا آج نماز مغرب کے بعد میرے گھر نذر ہے۔ میں نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ جناب فلاں صاحب کے ہاں آج نذر ہے کبیر بھائی۔ اب جب میں لے کے دروازے پر پہنچا، مجمع دیکھا تو کہنے لگے مولانا شکریہ، مولانا بڑا احسان ہے آپ کا، مولانا بڑا احسان ہے آپ کا، مولانا بڑا شکریہ۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کل تو ناراض ہو رہے تھے، آج کیا ہوا؟ کہا ارے آپ نذر کے لیے آئے ہیں، چکھانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم سمجھ گئے کھلانے اور نذر میں کتنا فرق پایا جاتا ہے۔ جب نذر کے لیے آئے تو ہمارے کیا کوئی کوانٹٹی نہیں ہوتی، ترجمہ نہیں ہوتا۔ میں انسان سے پوچھتا ہوں منا صاحب یہ بتائیے، واسطی صاحب بتائیے، ابھی شادی جب ہوتی ہے تو لکھا جاتا ہے نانے حالی مہمان کتنے ہوں گے، دادی حالی مہمان کتنے ہوں گے، رشتے دار کتنے ہوں گے، ہمارے سماجی کتنے ہوں گے، تب کھانا بنایا جاتا ہے۔ کوئی انجمن ہمیں بتائے آج تک شب بیداری میں مجلس قضائے حسین میں کھانا بنایا ہو اور یہ جوڑا ہو سپاہ سے اتنے لوگ آئیں گے، بلوہ گھاٹ سے اتنے لوگ آئیں گے۔ اتنے لوگ آئیں گے، آج تک نہیں ہوا۔ دوسرا معجزہ لیجیے حسینیت کا، اس کھانے کا توجہ چاہتا ہوں انسان گرامی، نظر مولا کا اہتمام۔ شادی سے جب اٹھ کے ہم شہی گئے، اٹھنے کے بعد ہم نے ہماری زبان پہ رہا نمک کم تھا، تیل زیادہ تھا، چکناہٹ بہت تھی۔ آج تک کوئی نہ ملا جو نظر کھانے کے بعد کہتا ہو نمک کم پڑ گیا، کھانے میں لطف نہیں تھا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ یہ عزاداری معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس عزاداری کو کوئی نہیں مٹا پائے گا، اور جو بیچارے مٹانے کے لیے اٹھے تو خود ہی مٹ رہے ہیں۔ اب ایسے مٹ رہے ہیں کہ بھیک مانگ رہے ہیں امریکہ سے، بھیک مانگ رہے ہیں اسرائیل سے، ہے نا۔ کرائسس بڑھ گئی، حالات خراب ہو گئے، مگر جس حسینی ملک پر پابندی لگائی، اتنی پابندی لگائی، مگر وہاں سے عزاداری پہ کوئی اثر نہیں پڑا، مجلس پہ کوئی اثر نہیں پڑا، ماتم پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ میرے میڈیا کے دوستوں، میرے عزیزوں، خدا سلامت رکھے، اس پیغام کو جتنا ہو حسینیوں کے پیغام کو عام کرو، اس لیے عام کرو۔ ہم اجر نہیں دیں گے، زہرا ضرور اجر دیں گی، اس لیے اس کے بیٹے کا پیغام دنیا کے زمانے تک پہنچا رہے ہو، تاکہ زمانہ دیکھ کر کے کنفیوژن دور کر لے۔ لوگ کہتے ہیں مجلسوں میں تبرہ پڑھا جاتا ہے، خدا کی قسم بغیر تبرہ کے جب قرآن شروع نہیں ہو سکتا تو بغیر تبرہ کے ذکر اہل بیت کیسے؟ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ آپ
آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ مت جاؤ مجلس میں، نہ تبرہ پڑھا جاتا تو قرآن بھی چھوڑو، وہاں بھی تو تبرہ ہے۔ یہ کالے کپڑے پہننے والے حضرات پر ابھی فتویٰ آیا کیا 2 مہینے محرم میں کوئی سنی بھائی کالا کپڑا نہ پہنے؟ کوئی سنی بھائی، ایک جاہل مفتی کا فتویٰ کہ کالا کپڑا نہ پہنے گا، کیوں؟ ہمارا آرٹیکل اس پہ باقاعدہ فاروق تنظیم میں موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ کالا کپڑا پہننا شیعوں کی علامت ہے۔ میں نے کہا اچھا، کالا کپڑا پہننا شیعوں کی علامت ہے تو اللہ کا شکر ہے۔ ارے اب بھی اب نہ پہنچے، کب پہنچیے گا؟ اللہ کا شکر ہے کہ کالا کپڑا پہننا شیعوں کی علامت ہے۔ اب کعبے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کعبے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کعبے کا غلاف بھی تو کالا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر واقعی یہ ہماری علامت ہے تو اب غلاف کعبہ 2 مہینے کے لیے رنگ بدل دو۔ کہا نہیں بدل سکتے، نہیں بدل سکتے۔ ہم آج اب کعبے کا رنگ نہیں بدل سکتے تو شیعت کا رنگ کیا بدل پاؤ گے؟ صلوات محمد وآل محمد۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مفتیان دین سے میرا سوال ہے، ہاتھ جوڑ کے، قوم کو اگر شریف بنانا ہے تو ذکر حسین کے پابند بن جاؤ، تاکہ دہشت گردی کا دھبا جو دامن پہ لگا ہے وہ دھل جائے۔ فرش ازا پہ بیٹھنے والے کے دامن پر نہ کل دہشت گردی کا دھبا تھا، نہ آج ہے، نہ انشاءاللہ رہے گا۔ اس لیے کہ حسینی ہر دور میں، ہر زمانے میں امن پسند تھا، امن پسند ہے اور امن پسند رہے گا۔ حسینیت امن پسندی کا نام ہے۔ مجلس عزاداری ایک پیغام ہے، ایک محبت ہے، ایک اخوت ہے۔ میں نے ایک بات کہا کہ ٹائم پاس مت کیجیے اپنے خطبوں میں، کم سے کم 2 مہینہ 8 دن اپنے بچوں کو یہ اتنا بتائیے کہ بیٹا بڑا احسان ہے حسین کا۔ اس لیے سن 61 سے پہلے والا اسلام تو محمد سے ملا، سن 61 کے بعد والا جو اسلام ملا ہے وہ حسین سے۔ اگر حسین نہ ہوتے تو آج نہ مسجدیں ملتی، نہ نماز ملتی، نہ روزہ ملتا، نہ حج ملتا، نہ زکوٰۃ ملتا، نہ ہم اور آپ ملتے۔ لہذا مجلس نے بہت کچھ دیا، مجلس نے سیکھا۔ لہذا امام حسین کو للہ کسی مسلک کے خانے میں مت بانٹو۔ تم 2 مہینہ 8 دن تم بھی ذکر حسین کرو اور کر کے زمانے کو بتاؤ کہ حسین کا بڑا احسان ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پر۔ یہ مجلس، یہ شب بیداری جو تنظیم نے منعقد کی، وہ بیاد شام غریباں منعقد کی۔ اللہ جزائے خیر دے بانیان کو۔ تاریخ میں ایسی شام ہم نے کہیں نہیں پڑھی، کسی شام کو یاد کرو تو وہ رونا نہیں آتا، مگر جیسے ہی لفظ شام غریباں آتا ہے ویسے ہی انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا۔ اس لیے احساس شرط ہے۔ مصائب نہ پڑھنے کی چیز ہے، نہ سننے کی چیز ہے، مصائب صرف احساس اور تصورات کا نام۔ اگر کسی دن، کسی وقت، کسی کے گھر میں شام کے وقت یا اس دن اگر کوئی سانحہ پیش آ جائے تو دن میں وہ انسان اتنا یاد نہیں آتا، مگر شام میں ضرور یاد آتا۔ کبھی اس کا بستر دیکھ کے، کبھی اس کا تکیہ دیکھ کے، کبھی اس کا لباس دیکھ کے، مگر یہ شام وہ شام تھی
جو اسیروں کی شام، بے کسوں کی شام، غریبوں کی شام، اللہ نہ کرے کوئی بچی ایسی یتیم ہو جیسے حسین کی یتیم ہو، اللہ نہ کرے کوئی بہن ایسی غریب ہو جیسی حسین کی بہن زینب کربلا میں غریب ہو گئی۔ عزیزو، ہم نے دیکھا کسی کے گھر میں اگر 1-2 لاش آ جاتی تو شام کا وقت ہوتا ہے تو محلے والے شام میں آ کے تعزیت کے لیے جمع ہوتے، آ کے پرسہ دیتے ہیں، اور گھروں میں چولہے نہیں جلائے جاتے، ان کے اعزاء اپنے گھر سے کچھ پکا کے لاتے ہیں کہ بچوں کو پیش کیا جائے گا۔ فاتحے تک کسی کے ہاں چولہا نہیں جلتا، اس لیے تاکہ کہ یہ غمگسار ہے۔ مگر آج تک آپ نے نہ دیکھا ہوگا کہ کسی کا گھر لوٹا بھی جا رہا ہو، باپ مارا گیا، بیٹے سے بستر چھین لیا گیا۔ مگر ہائے شام غریبہ میں کیا ہو رہا تھا؟ احساس کرو نوجوانوں عزیزوں، شام غریبہ کی جب رات آئے نا تو میں اتنا نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں کہ جب شام غریبہ کا دن آیا کرے نا، اور آج شام غریبہ کے عنوان سے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے نا، عجب نہیں اسی میں ایک ننھی سی بچی آئی ہو اور آنے کے بعد دادی اماں سے آواز دے رہی ہو، اے دادی اماں یہ عزادار کیوں آئے ہیں؟ عجب نہیں زہرا نے آواز دی ہو، اے بیٹا عزاداروں نے شام غریبہ کی یاد میں یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ تو عجب نہیں سکینہ بی بی آواز دے رہی ہو، اے دادی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا نہ مارا جاتا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ عزادارو، شام غریبہ کی یاد میں اس مجلس ادا کا انعقاد کیا ہے۔ یہ مومنین دور و دراز سے آئے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی آئے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا ایسا یتیم ہو جیسا کربلا میں سجاد یتیم ہو گیا۔ اے عزیزان گرامی، آپ نے سنا ہے نا، آپ صاحب اولاد ہیں، اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، اللہ نوجوانوں کو سلامت رکھے، ہمارے بزرگوں کا سایہ باقی رکھے۔ اللہ وہ حسین سے پوچھو جب سید سجاد کے قریب آئے، کہا بیٹا تیرا بابا رخصت ہو رہا، انصاف سے بتاؤ جو بیٹا باپ کے آنے سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا اتنا نحیف و لاغر ہو گیا، اٹھنا چاہتا ہے بستر سے مگر نہیں اٹھ پاتا۔ حسین نے کہا بیٹھو بیٹا تم یہی رہو، تمہارا بابا جا رہا ہے۔ مگر سید سجاد نے اپنے باپ کو دیکھا، آواز دی زینب بھبی اماں ذرا پردہ ہٹا دو، ہم اپنے بابا کو دیکھتے رہے۔ حسین جا رہے ہیں اور بیٹا غریب دیکھ رہا ہے۔ ارے کس آس کا ہوگا، کس عزادار و احساس کا ہوگا، ذرا پوچھو۔ مگر ہائے رے، جب میں نے دیکھا کسی کا باپ مر جاتا ہے نا، ہم نے بھی دیکھا ہے پردیس سے اگر کسی کا جنازہ آتا ہے یا کسی کا باپ مر جاتا ہے نا تو آپ اس کے گھر جاتے ہیں، بچہ ہوتا ہے نا سینے سے لگا کے کہتے ہیں بیٹا تیرا باپ مر گیا میں موجود ہوں، بیٹے تیرا باپ مر گیا میں موجود ہوں، بہن تیرا بھائی مر گیا میں موجود ہوں، یہی تو دلاسا دیا جاتا ہے۔ مگر ہائے شہادت حسین کے بعد انداز تعزیت اتنا بدلا کہ کوئی پرس کے لیے نہیں آیا، کوئی بندے چھیننے آیا، کوئی تماشے مارنے آیا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ کوئی تماشے مارنے آیا۔ اے عزادارو انصاف سے بتاؤ، شام غریبہ کا سناٹا ساری منزلوں کو چھوڑتا ہوا بس رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہے، ہائے شام غریبہ، ہائے شام غریبہ۔ ارے اسیروں کی شام، بے کسوں کی شام، یتیموں کی شام۔ اے عزادارو جب شام ہوتی ہے نا، کسی کے گھر میں کوئی مر جاتا ہے نا تو رات میں لوگ جا کے دیکھتے میرا بابا یہاں سوتا تھا، یہاں میرا عزیز سوتا تھا۔ ارے سکینہ بی بی تو اس جگہ گئی ہونگی نا جہاں پہ بابا سینے پر لے کے سکینہ کو سوتے تھے۔ آواز دیو بابا، سکینہ کیسے جاگے، سکینہ کیسے سوئے؟
بابا اب سیدھا نہ ملے گا۔ عزادارو شام غریبہ ہے، ہائے رے وہ شام، کیا منزل ہے شام غریبہ۔ لٹ گیا باغ چمن زہرا، لٹنے کے بعد شام ہوئی، اندھیرا ہوا۔ اللہ نہ کرے کوئی بہن ایسی غریب، اللہ نہ کرے کوئی پھوٹی اپنے بھتیجے کو پرسا اس طریقے سے دے جیسے زینب نے دیا۔ بعد شہادت حسین حکم دیا گیا کہ جاؤ مال و اسباب لوٹ لو۔ شہادت حسین کے بعد عزادارو کسی نے نالین اٹھایا، کسی نے لباس اٹھایا۔ عزادارو جب کچھ نہ ملا تو دیکھا حسین کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، جب دیکھا اسے اتارنا چاہا، جب نہ اتری تو حسین کی انگلی کو قطع کر لیا تاکہ یہ عزیزان گرامی انگوٹھی نصیب ہو جائے۔ یہ مال و اسباب لوٹنے کے بعد بھی جب سکون نہ ملا تو خیام حسینی میں آئے۔ آنے کے بعد عزادارو عابد بیمار کے نیچے سے بستر کھینچا جا رہا ہے، بستر کھینچا جا رہا ہے۔ جب مال و اسباب لوٹ لیا تو لوٹنے کے بعد اب خیمہ چلایا جا رہا ہے۔ عزادارو علی کی بیٹی عزادارو وہ جناب ام المصائب جسے زینب کہتے ہیں نا، بس سید سجاد کے قریب آئیں۔ آنے کے بعد کہا بیٹا تم امام وقت ہو، ایک مسئلہ شرعی ہے، اب تم پوچھنے آئی ہوں بیٹا تم سے پوچھنے آئی ہوں۔ عزادارو 4 سال یا 3 سال کے امام محمد باقر بھی وہاں موجود تھے۔ پھوپھی کا جب چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا پھوپھی بیٹھ جائیے، بیٹھ کے پوچھ لیجئے نا، ارے آپ کھڑی ہے یہ طاقت کیسے لرز رہی ہے۔ عزادارو زینب بی بی نے کہا بیٹا سجاد یہ بتاؤ اب تو شہادت کے بعد خیمے بھی جلائے جا رہے ہیں، کیا میں خیمے میں جل کے مر جاؤں؟ خیمے میں جل کے مر جاؤں یا خیمے سے نکل جاؤں؟ سید سجاد نے نہیں اور ناتما آواز میں آواز دی، پھوپھی اماں جان کا بچانا ضروری ہے، جان کا بچانا ضروری ہے۔ عزادارو جیسے کا جان کا بچانا ضروری ہے۔ عزادارو ایک پھوپھی جی تو بھتیجے کا پرسے میں ارے پشت پہ اٹھانا چاہا، سجاد پشت پہ سوار ہو جا، سجاد پشت پہ سوار ہو جا۔ زینب نے سجاد کو پشت پہ اٹھایا، کبھی اس خیمے کبھی اس خیمے نجف کا رخ کر کے آواز دیا، اے بابا زینب غریب ہو گئی۔ جزاک اللہ، اے بابا زینب غریب ہو گئی ہے۔ عزادارو ساتھ کو اس خیمے پہنچایا، ہائے وہ منزل بھی آ گئی۔ بس اللہ اب عزیزان گرامی کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے شہادت کے بعد لوگوں کا گھر اجڑنے کے بعد میت کو دفن کرنے کے بعد کھانا پانی بھی لایا جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی بہرحال پانی تو آیا ہوگا نا، جب بھی آیا ہوگا نا، کھانا تو آیا ہوگا نا۔ عزادارو ایک بار جب کھانا آیا تاریخ میں ملتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کھانا آیا تو زینب نے وہ کھانے اور پانی کو کیسے سنیں گے کس کے حوالے کیا؟ ہم نے بھی دیکھا ہمارے گھر میں جب کوئی مر جاتا تو جب کھانا پانی لایا جاتا تو پہلے چھوٹے بچوں کو زینب بیوی نے ایک بار کہا، سکینہ بیوی نے کہا پھوپھی اماں آپ لے لیجئے نا، آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی تو پیاسی ہیں، آپ بھی تو 3 دن سے پیاسی ہیں۔ زینب نے آواز دی بیٹا پہلے تم چھوٹی ہو نا، پہلے تم لے لو، تم پانی لے لو۔ سکینہ بیوی نے پانی کو لیا، لینے کے بعد آگے بڑھنے لگی۔ اب جو تھوڑا چند قدم آگے بڑھی زینب و ام کلثوم پیچھے آئی، آنے کے بعد آواز دیا سکینہ کہاں جا رہی ہو، سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ بیوی نے کہا پھوپھی اماں آپ نے کہا نا جو چھوٹا ہوتا ہے اسے پہلے دیا جاتا ہے۔ اے پھوپھی اماں میرا بھیا اصغر ارے پیاسا مقتل میں سو رہا ہے، اے پھوپھی اماں بھیا کے لیے پانی لے کے جا رہی ہوں۔
آ گیا، اے بیٹا وہ باپ کی گود۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔